السلام علیکم۔ مہدی پارٹ 12۔ ہوک کو اپنے آپ پر بے حد اعتماد اسے یقین تھا کہ وہ اس کیمپ کا کھوج لگا لے گا۔ اس نے پہلے تو وادی کی طرف دیکھا جہاں اسے کچھ دکھائی نہ دیا، پھر اس نے اپنا رخ ان چھوٹی پہاڑیوں کی طرف کیا جن کے پیچھے 2 ٹرالر کھڑے تھے۔ کیمپ وہاں بھی نہیں تھا۔ کیا مل گیا؟ گیمل نے پوچھا۔ تھوڑا انتظار کرو۔ ہوک نے دوبارہ دوربین میں سے ہر چیز کو دیکھنا شروع کیا لیکن گیمل کا کہیں اتا پتہ نہ ملا۔ کیا وہ کیمپ زمین کے اوپر ہی ہے؟ ہاں بالکل اوپر ہی ہے، آؤ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ گیمل آگے آگے چلنے لگا، ہوک اس کے پیچھے تھا۔ کچھ ناہموار پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے اور ان مچالی یعنی کچھ اونچ نیچ پہاڑیوں سے گزرتے ہوئے مزید آگے بڑھے اور دیکھا کہ ان کے پیچھے 2 ٹرالر کھڑے تھے۔ ان دونوں ٹرالروں کے درمیان حصے میں ہی وہ کیمپ موجود تھا۔ ان سب پر اس طرح سے پینٹ کیا ہوا تھا کہ سب پہاڑی کا حصہ ہی لگ رہے تھے۔ تمہارے ماہرین نے تو کمال کر دکھایا۔ میں اس کے کام سے بے حد مطمئن ہوں۔ اب کوئی حادثاتی طور پر بھی یہاں آئے تو آئے۔ انہوں نے کیمپ پر پردہ اٹھایا اور اندر داخل ہو گئے۔ کیمل نے ایک چھوٹے سے ڈش سکینر کی طرف اشارہ کیا جو ٹرالر کے اوپر حرکت کر رہے تھے۔ یہ بھی ریڈار کی ایک قسم ہے، یہ دن رات چلتا ہے اس لیے کوئی حادثہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ چھلانگ لگا کر باہر آئے جہاں دوسرے ٹرالر سے ایلن بائر نمودار ہوا۔ انہوں نے اس سے ہاتھ ملایا۔ وہ مدینے سے کل صبح روانہ ہو چکا ہے، 3 گھنٹے بعد وہ یہاں پہنچ جائے گا۔ کیمل اور ہوک نے اس کی بات سنی اور دوبارہ کیمپ میں داخل ہو گئے جو اندرونی طور پر ایئر کنڈیشن تھا۔ کیمپ کے ایک طرف ریڈیو ایکوپمنٹ پڑا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک ریڈار حرکت کر رہا تھا، ایک آپریٹر اسے چلا رہا تھا۔ درمیان میں کچھ کرسیاں اور میز پڑی تھی۔ کیمپ کے عارضی دیواروں پر مختلف طرح کے نقشے لٹکے ہوئے تھے۔ یہ ہمارا جدید ترین مواصلاتی نظام ہے، اس کے ذریعے ہم ہلکی آواز کو سن سکتے ہیں، بائر نے نقشے پر نیلے مارکر سے نشان لگاتے ہوئے کہا۔ یہ وہ غار ہے جہاں ابو قادر جاتا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ غار میں موجود ساؤنڈ سسٹم کو ایک خاص طرح کی تار کے ذریعے ہمارے کیمپ سے جوڑ دیا گیا ہے۔ غار کی چھت کے نچلے حصے اور ریت کے اندر بھی بہت سے چھوٹے چھوٹے اسپیکر نصب کر دیے گئے ہیں۔ کیا خیال ہے ہوک، ہمارے انتظامات تمہیں کیسے لگے؟ کہیں تمہیں مایوسی تو نہیں ہوئی؟ کیمل نے ہوک سے پوچھا۔ نہیں بالکل نہیں، بلکہ میں تمہارے انتظامات سے بے حد متاثر ہوا ہوں۔ ابو قادر معمول کے مطابق غار میں موجود تھا اور پہلی رات وہ سویا بھی ٹھیک طرح سے تھا۔ سونے سے پہلے اس نے کچھ خشک جھاڑیاں اور لکڑیاں اکٹھی کر کے غار کے دہانے پر آگ جلا لی تھی کیونکہ صحرا میں راتیں ٹھنڈی ہوتی ہیں اور وہ سردی سے بچنا چاہتا تھا۔ کبھی کبھار کوئی چٹان ادھر ادھر لڑک جانے کی آواز آتی لیکن ابو قادر ان آوازوں کا عادی تھا۔ لیکن صبح ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کوئی ایسی چیز تھی جس نے اس کی نیند میں خلل ڈالا تھا۔ وہ جاگ گیا، ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر سیدھا لیٹ گیا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی دور سے اس کا نام لے کر پکار رہا ہے۔ اس کے بعد اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ وہ غار سے باہر آیا اور کچھ لکڑیاں مزید اکٹھی کر کے آگ میں جھونکی۔ اسے پھر محسوس ہوا کوئی اسے پکار رہا ہے لیکن یہ آواز باہر سے آنے والی آواز نہ تھی بلکہ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اسے اندر سے پکار رہا ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اس کے جسم کے اندر بیٹھا اسے پکار رہا ہے۔ پھر اسے آواز اپنے دماغ سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کوئی پکار رہا تھا، ابو قادر، ابو قادر۔ وہ گھبرا کر بیٹھ گیا اور اپنے سر کو اپنی ٹانگوں میں چھپا لیا۔ وہ اس حالت میں کافی دیر تک بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج نکل آیا۔ لیکن اس کے بعد اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ پھر وہ اٹھا اور اپنی مشکیزے سے تھوڑا پانی نکالا، کچھ اپنے چہرے پر ڈالا اور کچھ پی گیا۔ پھر وہ غار سے باہر آیا اور ریت پر چلنے لگا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ رات والے واقعے سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلوانا چاہتا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے اس نے پھر کچھ خشک جھاڑیاں اکٹھی کر کے الاؤ روشن کیا اور خود اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وہ کافی دیر تک وہاں بیٹھا غار کے اندر جانے والے راستے کو دیکھتا رہا لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ رات بیت رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ پتھر پر بیٹھا ہوا تھا۔ صبح کاذب کے وقت پھر اسے آواز سنائی دی۔ اس دفعہ صرف اس کا نام ہی نہیں لیا گیا بلکہ کچھ اور بھی کہا گیا۔ منظر بدلا۔ مک ولیم نیلی جینز اور ٹی شرٹ پہنے اپنی کرسی پر جھول رہا تھا۔ اس کے سامنے مختلف مانیٹر لگے ہوئے تھے۔ غار میں لگے کیمروں کی مدد سے وہ ابو قادر کے ہر پوز کو دیکھ رہے تھے اور ریکارڈ کر رہے تھے۔
ان کے قریب ہی ساؤنڈ سسٹم موجود تھا جس کے ذریعے وہ غاروں میں موجود ساؤنڈ کو کنٹرول کر رہے تھے۔ ہاک ان تمام انتظامات سے بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کام پر تو کافی رقم خرچ ہوئی ہوگی، ہاک نے سوال کیا۔ یقیناً، لیکن معجزے دکھانے کے لیے رقم تو خرچ کرنا پڑتی ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منصوبے پر ہم اب تک $1 ملین خرچ کر چکے ہیں، لیکن یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں، اگلے 2 ماہ میں تو ہمیں خاصی رقم مزید خرچ کرنی ہے، کیمل نے جواب دیا۔ اب وہ لوگ پھر مانیٹر کی طرف کھڑے تھے، بلکہ مانیٹر کے قریب کھڑے تھے جہاں پر انہیں ابو قادر حیرت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پھر ولیم نے ساؤنڈ سسٹم کو چالو کیا۔ کیمل کی آواز سپیکروں پر ابھرنے لگی، ابو قادر، ابو قادر، ابو قادر۔ اضطراب کی وجہ سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پھر کیمل بولا، ابو قادر، اپنے اللہ کو یاد کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ ان چیزوں کو یاد کرو جن کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن تمہارے اللہ نے تمہیں اس کے بارے میں بتایا۔ ہاک جانتا تھا کہ کیمل کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ اس کا ترجمہ فوق سے سن چکا تھا۔ کم و بیش اس طرح کے الفاظ تھے جن کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا کو ایک نئے نظام سے روشناس کرایا تھا۔ لیکن کیمل اب جو کہہ رہا تھا اس کی ہاک کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیمل ابو قادر کو مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ لوگ اللہ کی راہ چھوڑ دیتے ہیں، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پورا عالم اسلام گمراہی کے زندگی گزار رہا ہے، کیونکہ ان کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے ابو قادر کو اپنا خاص بندہ چن لیا ہے اور اسے مسلمانوں کی حالت کو سدھارنا ہے۔ ابو قادر حیرانی سے آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیمل اپنا ساؤنڈ سسٹم کی مدد سے اپنی آواز کو مختلف طریقوں سے سنا رہا تھا جو ابو قادر کو پریشان کیے جا رہی تھی۔ حیران مت ہو ابو قادر، کیا اس سے پہلے بھی ہم نے ایک پیغمبر کو نہیں چنا تھا جس نے پوری دنیا میں میرا پیغام پھیلایا تھا؟ تمہیں اس کے پیغام ہی کو آگے پہنچانا ہے۔ یہاں سے نکل کر تم حجاز جاؤ، جہاں تمہارے ساتھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان میں سے ایک شخص خاص ہے، تم اسے اپنا مشیر خاص بنا لینا اور اس کی باتوں اور مشوروں پر عمل کرنا۔ وہ آدمی تمہیں خود بخود پہچان لے گا۔ اگلے 10 منٹ تک وہ ابو قادر کو دیکھتے رہے۔ وہ بے حس و حرکت غار میں پڑا تھا۔ ہاک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگرچہ اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ کیمل نے کیا کہا ہے، لیکن وہ اس کی مہارت کا قائل ہو گیا۔ اب ہم اسے معجزہ دکھائیں گے، لیکن تم اسکرین پر نہیں دیکھ سکو گے، کیمل نے ہاک سے کہا۔ کیا مطلب؟ اب غار میں روشنی کا ایک حیولہ نمودار ہوگا۔ ابو قادر یہ یقین کرے گا کہ یہ فرشتہ ہے جس کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ پھر انہوں نے کچھ دیر بعد دیکھا کہ ابو قادر سجدے میں جھکا ہوا کچھ پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسے بند کر دو، کیمل نے ہدایت کی۔ ولیم نے آگے بڑھ کر ساؤنڈ سسٹم اور مانیٹر کو آف کر دیا۔ صحرا میں خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ کیمل کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہمارا کام بخوبی مکمل ہو گیا، لیکن ایک نسبتاً چھوٹا کام تھا۔ صرف ایک عام ان پڑھ سے آدمی کو یہ یقین دلانا تھا کہ وہ خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ ہے، لیکن صرف اس کام پر ہمارے $1 ملین اور ہزاروں گھنٹے خرچ ہوئے۔ ہم اس کامیابی پر مسرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آنے والے دنوں میں یہ کام مزید مشکل ہوگا۔ تم نے تو کمال کر دیا کیمل، میں تو تمہارا اتنا بڑا آرٹسٹ نہیں سمجھتا تھا، مطلب تمہیں اتنا بڑا آرٹسٹ نہیں سمجھتا تھا۔ ہاک نے کیمل کی تعریف کی۔ آرٹسٹ تو میں ہوں، یا ہم سب ہیں، لیکن یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اب میں اسے بھولنا چاہتا ہوں۔ اگلے 2 مہینے میں یہ شخص لاکھوں کے ہجوم میں ہوگا، ان کے سامنے دعویٰ کرے گا کہ خدا نے اسے اس کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور ہمیں لوگوں کو اس بات کا یقین دلانا ہے، کیونکہ ناکامی کی صورت میں وہ بھوکے بھیڑیے کی طرح اسے چیر ڈالیں گے۔ یہ پریشانی کی بات نہیں کیمل، خدا ہم سے ضرور راضی ہوگا، کیونکہ ہم اس کے دیے ہوئے علم سے تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے اب چیمپئن نہ ہو جائے؟ ہاک نے پوچھا۔ ہاں، یہاں نہیں ہاک، یہاں شراب پینے کی اجازت نہیں، کیمل نے سر ہلایا۔ کیا مطلب، تم شراب ساتھ نہیں لائے؟ ہاک نے حیرانی سے پوچھا۔ نہیں، ہم نہیں چاہتے کہ اگر ہم بفرض محال پکڑے جائیں تو ہم پر شراب کا سخت کیس بھی ڈالا جائے، کیمل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم لوگ جاؤ باہر میں، ہاک نے مصنوعی غصہ دکھایا۔ لندن کے کولیسیم ہال میں تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی۔ یہاں پر آج روسی طائفہ اپنا آخری شو پیش کرنے والا تھا۔
مایا چونکہ اس بیلے کی ہیروئن تھی اس لیے اس نے بھرپور تیاری کر رکھی تھی۔ بیلے شروع ہونے سے پہلے مایا نے پردے کے پیچھے سے جھانک کر تسلی کی تھی کہ کیمل موجود ہے یا نہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق کیمل اگلی نشستوں پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آج پہر ہی نیوٹن نے اسے بتایا تھا کہ کیمل اپنے گھر پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد مایا نے اسے ٹیلی فون کیا تھا۔ اگرچہ وہ سویا ہوا تھا لیکن مایا کی آواز سن کر اس کی نیند غائب ہو گئی تھی۔ مایا نے اس سے اس کے دورے کے متعلق پوچھا۔ کیمل نے بس یہی جواب دیا کہ ٹھیک رہا۔ پھر مایا نے اس سے ڈنر پر نہ آنے کی معذرت کی، اسے بتایا کہ چونکہ آج آخری دن ہے اور کل پوری ٹیم کو روس واپس روانہ ہونا ہے اس لیے یہ ڈنر ممکن نہیں۔ کیمل کو تھوڑا سا صدمہ تو ہوا لیکن اس نے مایا کی معذرت قبول کر لی۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کیمل بولا، مایا کیا تم ٹیلی فون پر موجود ہو؟ ہاں، کیا سوچ رہی ہو؟ میں سوچ رہی تھی کہ تمہیں کوئی انوکھا تحفہ دوں، اور وہ تحفہ یہ ہے کہ آج میں صرف تمہارے لیے ناچوں گی۔ اس کے بعد مایا نے فون بند کر دیا۔ بیلے ڈانس شروع ہوا، مختلف کردار آتے گئے اور اپنا پرفارمنس دیتے رہے۔ آخر میں مایا کی باری تھی۔ یوں تو سبھی نے عمدہ پرفارمنس دی تھی لیکن مایا نے تو کمال ہی کر دکھایا۔ آج اس کی پرفارمنس اپنے عروج پر تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ آج جیسا رقص اس نے پہلے کبھی نہیں کیا اور یہ بدرست تھی۔ آج وہ ایک خاص شخص کے لیے ناچ رہی تھی۔ اس بات کو کیمل نے بھی محسوس کیا تھا۔ اس نے بے شمار بیلی ڈانسروں کی پرفارمنس دیکھی تھی لیکن مایا جیسی بے مثال پرفارمنس پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ مایا نے جس خوبی سے اپنے جذبات اور ٹیکنیک کو اکٹھا کیا تھا اس نے کیمل کو یقین دلایا تھا کہ وہ واقعی مایا نے اپنا وعدہ پورا کیا تھا۔ آج وہ صرف اسی کے لیے ناچ رہی تھی۔ بیلے ڈانس ختم ہو چکا تھا۔ ہجوم اسٹیج پر جمع تھا، وہ مایا کو گھیرے ہوئے تھے۔ کیمل دور کھڑا اسے تک رہا تھا، پھر وہ اپنی نشست سے اٹھا اور بوجھل قدموں سے باہر نکل آیا۔ اگرچہ اس کا گھر قریب ہی تھا لیکن آج سفر ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے اپنے لیے کافی بنائی اور آرام کرسی پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ مایا کا ڈریسنگ روم پھولوں سے مہک اٹھا تھا۔ اس کے پرستاروں نے اسے پھولوں سے لاد دیا تھا۔ اب تو ڈریسنگ روم میں اتنی جگہ ہی باقی نہ رہی تھی کہ پھول بھی رکھے جا سکتے۔ مایا شیشے کے سامنے بیٹھی اپنا میک اپ اتار رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے ارد گرد کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مایا اپنے آج کے رقص کے متعلق سوچ رہی تھی۔ مایا جانتی تھی کہ جیسا ڈانس اس نے آج پیش کیا ہے شاید اب وہ زندگی میں ایسا رقص پیش نہ کر سکے۔ آج سے وہ ایک شخص کی خوشی کے لیے ناچی تھی اور اب اسے کچھ دیر بعد اسی شخص کے ساتھ جھوٹ بولنا تھا۔ مایا کی سوچ کا تار اس وقت ٹوٹا جب نیوٹن دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آج مایا کی پرفارمنس نے اس پر جادو سا کر دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا آج ایسی کیا خاص بات تھی۔ مایا نے اس کی طرف دیکھا۔ مایا کی سوچ کا تار اس وقت ٹوٹا جب نیوٹن دروازے سے اندر داخل ہوا۔ آج مایا کی پرفارمنس نے اس پر جادو سا کر دیا تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آج ایسی کیا خاص بات تھی۔ مایا نے اس کی طرف دیکھا۔ نیوٹن نے دروازہ بند کیا اور اس کی کرسی کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب وہ شیشے میں مایا کا چہرہ اور اس کے جذبات کو دیکھ سکتا تھا۔ پھر وہ آہستگی سے بولا، مایا میں پچھلے 1 مہینے سے تمہاری درجن بھر کے قریب پرفارمنس دیکھ چکا ہوں، لیکن جیسا رقص تم نے آج پیش کیا اس کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے یہ پرفارمنس آخری بار ہو، مایا نے مسکرا کر کہا۔ کیوں آخری کیوں؟ نیوٹن نے بے یقینی سے پوچھا۔ مایا نے کرسی اس کی طرف گھمائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد مجھے بیلی ڈانسر کی جگہ خوبصورت شکارن بننا ہے اور اپنے شکار تک پہنچنا ہے۔ کیا تم صرف کیمل کے لیے ناچی ہو؟ نیوٹن نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، اس کے علاوہ میں اسے کیسے خوش کر سکتی تھی؟ نیوٹن نے ایک سرد آہ بھری، پھر وہ مایا کو تفصیلات بتانے لگا۔ تمام انتظامات مکمل ہے۔ تم آدھی رات کو پارٹی سے غائب ہو جاؤ گی۔ ہوٹل کے سائڈ والے دروازے سے تم باہر نکل جاؤ گی، وہاں ہر وقت ٹیکسیاں کھڑی رہتی ہیں۔ تم ڈرائیور کو اس کا کارڈ دکھاؤ گی۔ یہاں سے اس کے گھر کا سفر صرف 10 منٹ کا ہے۔ یہ 10 منٹ کا سفر نہیں بلکہ عمر بھر کا سفر ہے، مایا بڑبڑائی۔ کیمل اپنی لائبریری میں چمڑے کے ایک آرام دہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کتابیں بڑی ترتیب سے لگی ہوئی تھیں۔ میز پر ایک نیا اسٹیریو پڑا ہوا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر بار موجود تھی جہاں انواع اقسام کی شراب پڑی ہوئی تھی۔ کمرے میں وال ٹو وال کارپیٹنگ ہوئی ہوئی تھی۔ کشن صوفے کے کپڑے سے میچ کر رہے تھے۔ کمرے میں موجود ہر چیز سے گھر کے مالک کے صاحب ذوق ہونے کا پتہ چلتا تھا۔
کیمل اس وقت پریشان دکھائی دیتا. ایک تو وہ پچھلے رات سویا نہیں تھا، گھر آ کر سپہر کے وقت اس نے تھوڑی نیند لی تھی، لیکن یہ اس کی رات کی نیند کے مقابلے میں کافی کم تھی. پریشانی کی دوسری وجہ اس شام ہونے والے واقعات تھے جو مسلسل اس کے ذہن پر چھائے ہوئے تھے. اس نے اپنے خیالات سے چھٹکارا پانے کے لیے میوزک لگا لیا، لیکن میوزک سے لطف اندوز ہونے کی بجائے اس کی سوچ اور منتشر ہو گئی. بار بار مایا کا خاکہ اس کے ذہن میں ابھرتا. کبھی وہ رقص کرتی ہوئی دکھائی دیتی، کبھی اس کا خوبصورت سراپا نظر آتا تھا، کبھی وہ باہیں پھیلاتی اسے پکارتی دکھائی دیتی تھی، کبھی وہ اسے صحرا کی ریت پر چلتی دکھائی دیتی. وہ تقریباً 1 گھنٹے تک کرسی پر بیٹھا رہا. نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی. منظر بدلا. بڑی تیز بارش ہو رہی تھی. ایک لڑکی شیڈ کے نیچے کھڑی تھی. ٹیکسی سے نکل کر شیڈ تک آتے آتے وہ خاصی بھیگ چکی تھی. اس کے سیاہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا. کیمل کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ لڑکی کون ہے اور اس کے دروازے پر کیوں کھڑی ہے. اس نے لڑکی کے سراپے پر غور کرنا شروع کیا. گیلے بال، زرد ڈری ہوئی آنکھیں، پریشان چہرہ. کیمل دروازہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا. لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے، لیکن کیمل کو آواز سنائی نہ دی. پھر اس لڑکی نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھر رونا شروع کر دیا. کیمل نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور لڑکی کو اندر کھینچ لیا. ایک بار پھر منظر بدلا. امریکہ اور لندن کے وقت میں 5 گھنٹے کا فرق ہے. ٹھیک اس وقت جب کیمل نے لڑکی کو اپنے گھر کے اندر کھینچ لیا تھا، ہاک اپنے باس ڈینائل برینڈ کے سامنے موجود تھا، جو اس کی تیار کردہ رپورٹ کا مطالعہ کر رہا تھا. فاگ بھی وہیں موجود تھا. اس نے رپورٹ ختم کر لی تھی کیونکہ اس کے پڑھنے کی رفتار اپنے باس سے کہیں زیادہ تھی. برینڈ نے رپورٹ پڑھی اور میز پر رکھ دی اور اپنی کرسی پر نیم دراز سا ہو کر سلگاڑ لیا. ہاک، تم نے مجھے حیران کر دی. یہ تو کوئی رپورٹ نہیں تھی بلکہ شاعری تھی. شاعری؟ ہاں، اور کہیں کہیں یہ رپورٹ تو مجھے الف لیلا کی طرح لگی. ایسا ہی ہوا ہے سر. اگر آپ وہاں موجود ہوتے تو یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. ہاک نے کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے کہا. باس نے دوبارہ رپورٹ اٹھائی اور ایک صفحہ پڑھنا شروع کیا. پورا آپریشن منصوبہ بندی سے تیار کیا گیا تھا. کہیں پر کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی تھی. نتیجہ یہ تھا کہ آپریشن نہایت منظم انداز میں شروع ہوا تھا اور ختم ہوا تھا. یہ پروفیشنلزم کی انتہا تھی. باس نے رپورٹ ڈیسک پر رکھ دی. ہاک کیمل کی ٹیم کے کھلاڑی سیمی کے متعلق کافی پریشان تھا، اس لیے اس کے متعلق پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے. وہ بھی تو وہیں موجود تھا. جی سر، وہ وہیں موجود تھا، لیکن کیمل نے اسے زیادہ لفٹ نہیں کروائی. اسے بطور آپریٹر ہی وہاں پر استعمال کیا گیا تھا. اچھا یہ بتاؤ کہ رپورٹ میں تم نے لکھا ہے کہ آپریشن کے اختتام پر کیمل کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا. جی، آپریشن کے اختتام پر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ جذباتی ہو گیا ہو. اچھا، اگر یہ بات ہے تو اس دفعہ تمہاری رپورٹ پڑھتے ہوئے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ اس بار تم بھی جذباتی ہو گئے ہو، کیونکہ تم نے اس کی بےحد تعریف کی ہے. مجھے اس بات کا اعتراف ہے. وہ ہے ہی اس قابل کہ اس کی تعریف کی جائے. وہ نہایت ذہین، بردبار اور پروفیشنل ہے. وہ ہر چیز کی تیاری کر کے رکھتا ہے. ہاک نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا. پھر تم نے یہ کیوں لکھا ہے کہ تمہیں اس پر کچھ شبہ ہے؟ نہیں سر، میں نے یہ نہیں لکھا کہ مجھے اس پر کوئی شبہ ہے، بلکہ میں نے صرف اس کے رویے کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس چیز کا مظاہرہ اس نے میرے سامنے پہلی دفعہ کیا تھا. اس لیے یہ بات مجھے کچھ عجیب سی لگی. یہ تو ممکن ہے کہ وہ تمہاری نسبت تھوڑا سا حساس ہو. باس نے دوسرا سلگایا. میرا بھی اس کے بارے میں یہی خیال ہے. پچھلے 48 گھنٹے میں نے اسی رخ پر سوچا ہے اور میرا تجزیہ بھی اس کے بارے میں یہی کہتا ہے. اچھا یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن تم یہ بتاؤ ہمارا کام کہاں تک پہنچا؟ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا، اب ہماری باری ہے. ہم بھی بالکل تیار ہیں. وائزر نے تمام تیاری کر لی ہے. لیکن آپ نے سیمی کا ذکر کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کہ سیمی جب اس آپریشن کے بعد گھر پہنچا تھا تو گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس نے اپنی گاڑی نکالی. شاید گاڑی میں گیس لیک ہوتی رہی تھی، اس لیے اپنے گھر سے تھوڑا دور جانے کے بعد سیمی اور اس کی گاڑی دونوں اڑ گئے. کیا یہ آپریشن ہماری مرضی سے ہوا ہے؟ ہاک نے قطع حیرانی سے پوچھا. نہیں، اس کی موت میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں. وہ ایک قابل اعتماد شخص تھا. ہماری ایجنسیوں نے اسے کلیئر کر دیا تھا. پھر تو میں یہ سمجھوں گا کہ اس کی موت کے پیچھے برطانیہ والے خود ہیں. اسی بنا پر میں نے لکھا ہے کہ کیمل کا رویہ عجیب سا ہو گیا تھا. یہ بات درست ہے کہ کیمل ایک ذہین آدمی ہے
اور میں نے اس کی عزت کرتا ہوں، لیکن یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی چیز ہم سے چھپا رہا ہے۔ ہوک نے خطرے کی نشاندہی کی۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ لوگ ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں؟ باس نے سوال کیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تو ابھی تک ایسا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ مہدی کا چناؤ ہم نے مل کر کیا ہے، اس کو جن مشیروں کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا وہ ہمارے کنٹرول میں ہے۔ پھر کیسے؟ فوک نے سوال کیا۔ تمہاری بات درست ہے فوک، لیکن وہ لوگ اتنے سادہ نہیں جتنے نظر آتے ہیں، ہوک نے کہا۔ باس کچھ سوچتا ہوں، ٹھیک ہے تو میری ملاقات کیمل سے کرواؤ، تمہاری باتوں نے میرا اشتیاق بڑھا دیا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن ہم لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم یہ ملاقاتیں کسی تیسرے ملک میں رکھیں گے۔ اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ ایک ملک کی خفیہ ایجنسی کا سربراہ دوسرے ملک کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سے مل سکتا ہے، اسے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تم جانتے ہو کہ آج کل میں بے حد مصروف ہوں، ملک سے باہر نہیں جا سکتا، تم اسے یہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے سر، ایسا ہی ہوگا۔ ہوک نے اپنے باس سے ہاتھ ملایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ مایا کیمل کی لائبریری میں بیٹھی تھی۔ کیمل نے اسے تولیہ دیا تھا جس سے اس نے اپنے سر کے بال خشک کیے تھے۔ اب کیمل اس کے لیے گرما گرم کافی بنا لایا تھا۔ مایا نے کافی کا مگ لیا اور چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم پارٹی کو ادھورا چھوڑ کر بغلی دروازے سے نکل آئیں؟ کیمل نے سوال کیا۔ ہاں، میں پارٹی میں موجود تھی، وہاں سے میں ٹوائلٹ گئی، میں نے اپنا کوٹ وہیں الماری میں چھوڑ دیا تھا تاکہ انہیں یقین رہے کہ میں وہیں ہوں۔ ٹوائلٹ سے نکل کر میں بغلی دروازے کی طرف چلی آئی۔ پارٹی میں چونکہ بے شمار لوگ تھے اس لیے مجھے وہاں سے نکلنے میں آسانی ہو گئی، مایا نے کافی پیتے ہوئے جواب دیا۔ کیمل اٹھا، بار کے قریب پہنچا، وہاں اپنے لیے ایک گلاس بنایا اور خود مایا کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر مسکرایا اور بولا، مایا میں 2 چیزوں کے بارے میں فوراً جاننا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ تم نے اپنے طائفے سے علیحدگی کیوں اختیار کی، اور دوسری بات یہ کہ تم سیدھی میرے پاس کیوں آئی ہو، یعنی آخر سیدھا میرے پاس کیوں آئی ہو۔ پہلے سوال کا جواب دینا تو مایا کے لیے مشکل نہ تھا۔ اس نے وہی رٹا رٹایا جواب دیا جو اکثر وہ روسی لوگ دیتے تھے جو روس چھوڑ کر مغربی ممالک میں پناہ لیتے تھے، یعنی یہ کہ ان کے ملک میں بے شمار پابندیاں، اور چونکہ وہ آرٹسٹ ہے اس لیے ان کڑی پابندیوں کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ بحیثیت آرٹسٹ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے، جس کا روس میں رہتے ہوئے کوئی امکان نہیں تھا۔ اس نے کئی روسی آرٹسٹوں کی مثال دی جنہوں نے اپنا ملک چھوڑ کر مغربی ممالک میں پناہ لی تھی اور آج کامیاب تھے۔ کیمل کو اس کی کہانی پر یقین تو آ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ ایک بے مثال آرٹسٹ ہے جسے اپنے فن کا جادو چلانے کے لیے مغربی ملک کی ضرورت تھی۔ دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے مایا کچھ ہچکچائی۔ کیمل کے پاس آنے کی اس نے کئی وجوہ بیان کی۔ ایک تو یہ کہ وہ روسی زبان بہت اچھی طرح سے سمجھتا اور بولتا تھا، جبکہ خود مایا انگریزی کا ایک لفظ بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ پھر یہ کہ وہ بیلے میں دلچسپی رکھتا تھا، یقیناً وہ ایک آرٹسٹ کے لیے ہمدردی دکھائے گا۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اپنے گھر میں تنہا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ کیمل نے پوچھا۔ یعنی مایا سے اس نے مزید پوچھا کہ کیا ان سب وجوہات کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ مایا نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور کافی کے کپ کو دیکھنے لگی۔ پھر شاید اس نے کوئی جواب سوچ لیا۔ میں جانتی ہوں کہ تم خفیہ ایجنسی کے لیے کام کرتے ہو۔ کیسے؟ کیمل نے حیرانی سے پوچھا۔ پھر مایا نے اسے وہ کہانی سنائی کہ جب وہ پہلی بار ملے تھے تو اس کے گروپ لیڈر نے کیمل کے متعلق کیا کہا تھا۔ لیڈر نے مایا کو وارننگ دی تھی کہ کیمل سے بچ کر رہے کیونکہ وہ خفیہ ایجنسی کا آدمی ہے۔ اور اس دفعہ کیا تمہیں کسی نے مجھ سے بچنے کے لیے نہیں کہا؟ نہیں، مایا نے سر ہلایا۔ کیمل اٹھا، مایا کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ مایا میں تمہاری زیادہ مدد نہیں کر پاؤں گا، تمہیں اپنی مدد خود کرنا ہوگی۔ کیمل کمرے سے باہر نکل گیا۔ 10 منٹ کے بعد مایا نے محسوس کیا کہ وہ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہا ہے۔ مایا اٹھی، اپنے لیے کونیکا کا گلاس بنایا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ آدھے گھنٹے کے بعد کیمل آیا۔ مایا بےتابی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مایا میری بات غور سے سنو۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ مشرقی بلاک، سوویت یونین اور اس کے حامی ممالک سے اگر کوئی اپنا ملک چھوڑ کر آتا ہے تو اس کا طریقہ کار بہت سیدھا ہے۔ وہ وزارت داخلہ سے رجوع کرتا ہے تاکہ اسے عارضی سیاسی پناہ دی جائے۔ اس کے بعد وہ مستقل پناہ کے لیے یا اپنی مرضی کے ملک جانے کے لیے درخواست دیتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں بات دوسری ہے۔
وہ کیسے؟ اب کی بار سوال کرنے کی باری مایا کی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سیدھی میرے پاس چلی آئی ہو، تمہارے حالات چونکہ مختلف ہیں اس لیے تمہارا کیس مختلف طریقے سے ڈیل ہوگا۔ گیمل کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ پھر کچھ وقفے کے بعد اس نے کہا، مایا تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ وہ تم سے کچھ سوال کریں گے، جو حقیقت ہوا انہیں وہی بتانا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، وہ بہت اچھے لوگ ہیں، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کیا تم وہاں موجود ہوگے؟ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ کیا مجھے یہ جگہ چھوڑنی ہوگی؟ ہاں، اب تو یہ صورتحال ہے کہ اگر تم پولیس اسٹیشن جا کر بھی عارضی پناہ کی درخواست دو گی تو وہ بھی تمہیں ان لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارے پاس سیدھی چلی آئی ہوں۔ گیمل نے سر ہلا کر تصدیق کی۔ کیا میں نے تمہارے لیے مشکلات پیدا کی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میں یقین کر لینا چاہتا ہوں کہ جو تم مجھ سے کہہ رہی ہو وہ درست ہے۔ کہیں وہ لوگ مجھے واپس تو نہیں بھیج دیں گے؟ مایا ڈری ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، اگر تم ان کو سب کچھ سچ سچ بتاؤ گی تو کبھی نہیں۔ لیکن میں انہیں کیا بتاؤں گی؟ وہ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ مایا گھبرائے ہوئے انداز میں بولی۔ وہ بات جاننا چاہتے ہیں جو تم جانتی ہو۔ گیمل نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ 2 آدمی اندر آئے۔ وہ گیمل سے بڑی گرم جوشی سے ملے۔ مایا کو کچھ تسلی ہوئی۔ آنے والوں میں ایک کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی، اس کے چہرے پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ دوسرا آدمی پختہ عمر کا نظر آتا تھا۔ گیمل نے مایا سے ان کا تعارف کروایا۔ نوجوان آدمی کا نام مسٹر بینٹ تھا اور ادھیڑ عمر کا نام مسٹر گرے تھا۔ گیمل ان کے لیے شراب ڈالنے لگا۔ وہ دونوں بہت اچھی روسی زبان جانتے تھے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں۔ مسٹر بینٹ نے اپنے کوٹ سے 2 کاغذ نکالے اور مایا کے سامنے رکھے۔ ان میں ایک سیاسی پناہ کی درخواست ہے اور دوسری یہ کہ تم اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ جا رہی ہو۔ کاغذات انگریزی اور روسی زبان میں تھے۔ مایا نے کاغذات پڑھنے شروع کیے۔ روسی سفارت خانے پر بڑا رش ہے۔ آج صرف ہم ہی نہیں بلکہ وہ بھی رات بھر نہیں سوئے۔ بینٹ نے انگریزی میں گیمل سے بات کی۔ ان کا خیال رکھنا، یہ کافی پریشان ہے۔ گیمل نے مایا کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فکر نہ کریں، بینٹ نے جواب دیا۔ فکر کی بات تو ہے کیونکہ یہ کافی خوبصورت اور نوجوان ہے، گیمل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مایا نے کاغذات پڑھ لیے تھے۔ بینٹ نے اسے قلم دیا۔ مایا نے گیمل کی طرف دیکھا۔ گیمل نے سر ہلا کر اجازت دی۔ مایا نے فارم پر سائن کر دیے۔ گیمل مایا کو کوٹ پہنانے میں مدد دینے لگا۔ اچانک مایا کے ذہن میں ایک بات آئی۔ کپڑوں کا کیا ہوگا؟ میرے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں۔ آپ پریشان نہ ہو مس مایا، ہمارے پاس وہاں تمام انتظام موجود ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد آپ شاپنگ کر لیجئے گا، مسٹر گرے نے جواب دیا۔ مایا نے بے چینی سے گیمل کی طرف دیکھا اور پھر اس کے بازو کا سہارا لیے دروازے تک آئی۔ فکر کی کوئی بات نہیں مایا، میں تم سے جلد ملوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ وہ دروازے پر کھڑا تھا۔ جب گاڑی نے موڑ کاٹا تو اسے پچھلی سیٹ پر مایا کا چہرہ نظر آیا۔ وہ ڈری ہوئی ہرنی کی طرح نظر آ رہی تھی، پر گیمل اندر چلا آیا۔ مایا کو ان 2 آدمیوں کے ساتھ کہاں بھیجا گیا تھا اور اس سے کیا پوچھا جانے والا تھا، تفصیل جاننے کے لیے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔